یہ 80 کی دہائی کا درمیانی حصہ تھا۔ انڈین گجرات ایئر بیس پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کہوٹہ ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جا رہا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ ایک گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر وہ کہوٹہ پر بمباری کرتے ہوئے اس کو تباہ کر دیں گے اور پھر وہاں سے سری نگر ایئرپورٹ پر جا کر ریفیولنگ کریں گے اور اسرائیل کے لیے نکل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی پیشگی اطلاع پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی۔ میں نے تبلیغی حلقوں میں یہ بات سنی ہے کہ تبلیغی جماعت کے سابق امیر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنرل ضیاء الحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ کر لو۔ ISI نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور حملے سے چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا، یعنی صبح 4 بجے حملہ ہونا تھا اور جنرل ضیاء کو رات 12 بجے مکمل مستند اطلاع مل گئی۔ جنرل ضیاء نے تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ اسے ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور ہنگامی بنیادوں پر ایک زبردست جوابی حملے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے 3 دستے تیار کیے گئے۔ پہلے دستے کے ذمہ تھا کہ وہ اسرائیلی حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ٹرانبے میں موجود انڈیا کے بھابھا ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا، جبکہ تیسرے دستے کو ناجیب ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ہدف دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریفیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی نہیں تھی۔ یہ ایک فضائی مشن تھا، اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب پاک ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑا۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم و ہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوفزدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہ تھے۔ John, freedom has no price. It is a precious possession of any nation. And it is not that we want energy and pay a price which Pakistan should do it at the cost of its freedom, of its autonomy. No. اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی نے بہت محنت کی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے۔ وہ اس کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور ہندوستان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے انتہائی بھونڈے انداز میں اپنے اس مشن سے پسپائی حاصل کر لی اور اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا۔ نتیجے میں دونوں کی پوری دنیا میں سبکی ہوئی۔ جب جنرل ضیاء الحق نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے، آئندہ اس قسم کی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب بنا دیا جائے گا۔